قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، یہ سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے. 5 آیتیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. آج 6ٹھی آیت ہے جو اہمیت دی جا رہی ہے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کے خیال کرنے کے سلسلے میں، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کی شخصیت کی حفاظت کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی. آج آپ کے سامنے جو ہے چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یہ 6ٹھی آیت ہے. 6ٹھی آیت ہے کہ آپ غور کریں اس میں. 6ٹھی آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ترجمہ پہلے سن لیجیے. اور یتیموں کا امتحان لو، آزمائش کرو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشد ہونے کا احساس کر لو تو ان کے اموال جو آپ نے سرپرستی کی ہے، مال کی حفاظت کی ہے، ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. اور زیادتی کے ساتھ یا اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے جلدی جلدی نہ کھاؤ. اور تم میں سے جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف بے قدر مناسب کھائے. اور پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لینا، اور خدا تو حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. یہ ترجمہ. اب یہاں پہ جو ہے غور کریں کیا کہا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ تم آزماؤ بچوں کو، یتیم بچوں کو آزماؤ، آزمائش کرو. آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دیکھو کہ یہ مال کا صحیح استعمال کرنے کے لائق بنے یا نہیں بنے. اپنے اموال کا یعنی غلط استعمال تو نہیں کریں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی رشد فکری پیدا کریں، رشد عقلی پیدا کریں. اس میں ایک جملہ ہے، بہرحال جلدی صاحب کے سامنے بتا دیں جس سے کہتے بات کو آگے بڑھایا جا سکے کہ آزمائش کا مطلب آزمائش کرنے کے لیے امتحان لو، آزمائش کرو. تو تدریجی پرورش، انسان پرورش دھیمے دھیمے کرتا ہے. ایک دم سے بڑا تھوڑی نہ ہوتا بچہ، ایک دم سے جو ہے رشد فکری پیدا تھوڑی کر لے گا. دھیمے دھیمے اس کو تربیت دی جاتی ہے، گاہ بے گاہ جو ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے، تب وہ رشد پیدا کرے گا. وہی آزمائش کرو، یعنی بلوغ سے پہلے اس کو مستقل زندگی گزارنے کا طور طریقہ بیان کرو، تو سکھاؤ کہ پیسہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، پیسے خرچ کیسے ہوگا، اموال کا صحیح استعمال کیسے ہے. دیکھیں لیکن کیسے ہو جائے گا بھائی، کیسے کہتے آزمائش کی جائے، کیسے کہتے امتحان لیا جائے. مثلا آپ کیا کیجئے، تھوڑا پیسہ یتیم بچے کو دیجئے، کہا جاؤ کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن اوپر سے نگرانی کرتا رہے، اوپر سے دیکھتا رہے کہ آخر یہ صحیح، اگر وہ جو ہے صحیح معنوں میں پورا حساب کتاب صحیح رکھ رہا ہے، دھوکہ نہیں کھا رہا ہے، پروفٹ میں جو ہے بزنس کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ صحیح استعمال کر رہا ہے، مناسب استعمال کر رہا ہے، سمجھداری سے جو ہے کام کر رہا ہے، بزنس صحیح کر رہا ہے، کاروبار صحیح کر رہا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیجیے. آپ مطلب کچھ مال ان کے اختیار میں رکھ دیں اور خرید و فروخت اور تجارت کے لیے جو ہے بھیج دیا جائے، لیکن سرپرست جو ہے اس کی نظارت کرتا رہے.
جب معلوم ہو جائے کہ مال کا صحیح استعمال کیا ہے اور دھوکہ نہیں کھایا ہے تب ان کے اموال کو ان کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ اگر نہ کر سکے تو تربیت دی جائے، بیٹا ایسے خرچ کرو، یہاں پہ جو ہے ایسے بزنس میں لگاؤ، ایسے کہتے کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے۔ اس کے بعد اس میں ایک جملہ ہے کہ یتیموں کا جو ہے امتحان لو، اس کے بعد کہا حتی اذا بلغ النکاح، ایک جملہ ہے کہ جب حتی اذا بلغ النکاح، یعنی جب تک جو ہے یہ بہرحال، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر ان میں رشد فکری ہونے کا احساس کر لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے نا۔ قدرت ازدواج یعنی شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی قدرت اس کے اندر ہو، تو اب دیکھیں جب انسان نکاح کرنے کی اور شادی کرنے کی قدرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ تشکیل خانوادہ، ایک خاندان تشکیل دینا چاہ رہا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے اموال چاہیے، تو اگر اس کے اندر نکاح کرنے کی قدرت ہے، ازدواج کی قدرت ہے، شادی کی قدرت ہے، قوت ہے، تو نتیجے میں اس کو پیسہ بھی چاہیے۔ تو جب وہ تشکیل خانوادہ کر سکتا ہے، خانوادے کو تشکیل دینا چاہتا ہے نا، تو اس نتیجے میں جو ہے انسان اتنی فکر پیدا کر لیتا ہے، اتنا رشد پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اموال کا بھی صحیح استعمال کر لے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا ہاں جو ہے کھانا کیسے پیسہ، یہ تھوڑی نا مطلب ہے کہ ایک دن میں جو ہے سب پیسہ خرچ کر دے، کھا جائے، کھانے کے لیے انسان جو ہے دن بھر کھاتا رہے تو وہ پیسہ خرچ کرتا رہے، خرچ ہوتا ہے، لیکن ایک سسٹم سے کام ہونا چاہیے کہ مہینے بھر ہم کو کھانا کھانا ہے، پیسہ اتنا ہم کو مہینے میں خرچ کرنا ہے۔ ہماری پرابلم جو ہے یہ ہے، ہم اس کو اس طرح سالو کریں گے۔ ہمیشہ جو ہے انسان کو سمجھداری سے تشکیل خانوادے کرنا چاہیے۔ تو تشکیل خانوادے قدرت ہوتی ہے تو ان کے اموال کو ان کے حوالے اس وقت کر دو جب بلوغ جسمی ان کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی بلوغ جسمی یعنی 15 سال 16 سال 20 سال کا رشد پیدا، لیکن 15 سال میں جو ہے رشد پیدا تھوڑی نہ ہو پائے گا، کیونکہ 15 سال میں سمجھداری اس کو دھیمے دھیمے آنے لگتی ہے، تو کچھ اور بڑا ہو جائے، جب شادی کے لائق ہو جائے، جب نکاح کے لائق، اسے کہا نکاح کے لائق ہو جائے، جب نکاح کے لائق ہو جائے تب کہتے ہیں کہ اس کو اموال اس کے حوالے کیا جائے، جب جو ہے بلوغ جسمی تک پہنچ جائیں اور ان کے اموال کی شدید ضرورت ہو۔ جب نکاح کر دیا تو شدت سے پیدا ہوگا، پیسہ چاہیے، کیونکہ جو ہے کھانا میں خرچ کرنا ہے نا، تمام کہتے ہیں کہ ضرورتیں، جو ضرورت زندگی ہے اس میں خرچ کرنا ہے، تمام چیزیں جو ہے، جیسے شادی کے بعد، یعنی جیسے شادی کے بعد جو کہتا ہے اموال دیا جائے گا، اور حفظ اموال کی توانائی بھی ہو، قدرت بھی ہو، دیکھا مال کی حفاظت کر سکتا ہو، ایسا تھوڑی دیا جائے گا اس کو، رشد پیدا ہو، رشد فکری پیدا ہو، اس لیے تو کہا گیا کہ ناسمجھ افراد کو جو ہے ان کے اموال ان کے حوالے نہ کرنا۔ یہ اسی وقت ہے جب نکاح کرنے کی قدرت پیدا ہو جائے، قدرت نکاح، قدرت ازدواج پیدا ہو جائے گا تو رشد فکری پیدا ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں اموال کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ امام کا ایک قول یہ ہے کہ جو بھی مال یتیم کی حفاظت کرتا ہے اس صورت میں جب تنگ دست ہو تو صرف مناسب انداز ہے، مناسب مقدار میں مال یتیم سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب یتیم کی یعنی صلاح میں ہو، لیکن اگر ثروت جو ہے یتیم یعنی یتیم کا جو مال ہے، یتیم کا ثروت ہے، سرمایہ ہے، وہ کم ہو تب اس میں سے استعمال نہ کریں۔ ظاہراً جو ہے یعنی انسان کو جو ہے یعنی جب ایسے حالت پیدا ہو جائے گی تو ظاہراً جو ہے وہ اس میں جو ہے کہتے کہ اپنا وقت زیادہ صرف نہیں کرے گا، کہ بلکہ وہ جو ہے اپنا خود بزنس کرے گا۔ مال کم ہے تو اس میں کیا ہے، تو یتیم بچوں کی پرورش کرنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی دیکھیے اس میں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا، تم مال میں سے جو ہے اگر تم سرپرستی کر رہے ہو، مال کی حفاظت کر رہے ہو تو مال کو اسراف کے طور پر خرچ نہ کرو، نہ کھاؤ اسراف کے طور پر۔ اور ظاہر سی بات ہے وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ اب توجہ اس میں بھی کریں گے آپ، یعنی اموال کو جو ہے بہرحال جو ہے ایسا نہ ہو کہ اسراف کی وجہ سے جو ہے تم زیادتی اور اسراف کے ساتھ جو ہے کھا جاؤ،
یا اس خوف سے کہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اکبرو، کہیں بڑے نہ ہو جائیں، تو اس سے پہلے ختم کر دو. تو یہ مطلب غلط ہے. یعنی انسان بچپنے میں جو ہے پیسہ جو ہے ان کا یتیم بچوں کا مال کھا جائے اس صورت میں کہ بچے کہیں بڑے ہو جائیں گے تو ہم سے پیسہ مانگیں گے. یہ سب غلط ہے نا. انسان کو ہمیشہ امانت داری سے کام کرنا چاہیے، احساس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے. اسی لیے اس میں جملہ کہا گیا من کان غنیا، جو غنی ہے، پیسے والا ہے، فلیستعفف، اس کے ضروری ہے کہ وہ جو ہے یعنی ان کے اموال سے کھانے میں احتیاط کرے، پرہیز کرے. یہ دیکھیں فلیستعفف جو جملہ استعمال کیا ہے یہ اولیاء یتیم کے لیے تنبیہ ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس مال میں سے خرچ نہ کرو، یعنی یتیموں کے مال میں سے خرچ نہ کرو کیونکہ پیسے والے تم ہو، غنی تم ہو، بلکہ حتی الامکان اس میں اضافہ کرو، یعنی اس مال کا صحیح استعمال کر کے اس کو استفادہ کر کے اپنے بزنس میں لگا کے اس مال میں اور اضافہ کرا دو، اضافہ کرو. اور یہ صرف جو ہے یعنی پیسے کو مرکز و مصدر قرار دیا جائے، یعنی اس کو جو ہے سرمایہ رکھا جائے. یہ سرمایہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس سے یعنی پیسہ زیادہ کرنا چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر فقیر ہے، آگے جملہ یہ موجود ہے کہ اگر جو ہے فقیر ہے، ومن کان فقیرا، جو فقیر ہے، فلیأکل بالمعروف، مناسب طریقے سے کھائے، نہ زیادہ نہ کم، بس ٹھیک ہے جتنے میں جو ہے انسان یعنی سمجھ رہا ہے کہ اس کا حق ہے وہ کرے. فقیر اگر ہے، غنی ہے تو پیسے میں اضافہ کرے. اس کا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ فقیر بھی اگر ہے تو پیسے کا جو ہے صحیح استعمال کر کے تجارت میں لگا کے پیسے میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. اچھا ٹھیک، یہ تمام باتوں کو پیش نظر. اب اگر تم جو ہے پیسہ دینا چاہ رہے ہو بچوں کو، یتیم بچوں کو پیسہ اس کے حوالے کرنا چاہ رہے ہو، اب بڑے ہو گئے، رشد فکری پیدا کر لیا ہے نا، اب شادی بھی کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اپنا گھر دوار بنانا چاہ رہے ہیں، اب پیسہ سرمایہ کیا کریں؟ کہتے فاشہدوا علیہم. اب جب تم دے رہے ہو تو گواہ ضرور بنا لینا، دو آدمی کو گواہ بنا لینا کہ ہم نے اس کو پیسہ دیا ہے. گواہ بناؤ تاکہ الزام سے دور رہو، تاکہ جھگڑے سے دور رہو، نہ کہ تاکہ باتوں سے محفوظ رہو. دنیا کبھی جو ہے زندہ نہیں رہے، یتیم کا مال کھا لیا، یتیم بچوں کا مال کھا لیا. ارے بندے خدا، یہ سب کے سامنے رکھو کہ دیکھو یہ 10,000 روپے اس کے ابا چھوڑ گئے تھے، ہم نے اس 10,000 کو جو ہے بزنس میں لگایا اور نتیجے میں یہ 10,000 جو ہے مثلا کہ 50,000 ہو گیا. اب یہ 50,000 میں جو ہے ان بچوں کو دے رہا ہوں، سب لکھوا دیں گواہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن خدا کے پاس واقعاً حساب و کتاب موجود ہے. اگر خیانت ہوتی ہے تو خدا کی گرفت میں وہ رہے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام قطع موارد کو اللہ نے بیان کر دیا کہ تم جب بھی جو ہے سرپرستی کر رہے ہو تو امانت داری کا خیال کرنا، کبھی جو ہے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی کا غلط طریقے سے جو ہے استعمال نہ کرو. یہ معاملہ ہے کہ ہم سرپرست ہیں تو ہم جو چاہیں وہ کر لیں، نہیں. اللہ نے یعنی جو سرمایہ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو، اس کو بزنس میں لگا کے اور آگے بڑھا دو تاکہ بچوں کا فائدہ ہو جائے، یتیم بچوں کا فائدہ ہو جائے. یتیم کا بہت خیال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے دیکھیے وہ. اب اگر واقعہ قرآن کا آپ کو یاد ہو، میں جلدی سے اشارہ کر دوں کہ جب جناب موسیٰ اور خضر جو ہے دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزرے تھے، ایک قریے سے گزرے تھے، اور یہ لوگ بھوکے پیاسے تھے، بھوکے اور پیاسے تھے. تو اس کے بعد جو ہے یعنی لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، ہے نا. تو اب وہاں پہ دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو موسیٰ سے جناب خضر نے کہا کہ اب چلو دیوار بنا دو. کہا بھیا بھوکے اور پیاسے ہیں، کہاں دیوار بنائیں گے، یہ لوگ کھانا بھی تو نہیں دیا ہے. تو اب کیونکہ ظاہر بات ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے خضر کہہ چکے تھے کہ تم جو ہے کہتے ہیں تم صبر نہیں کر پاؤ گے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر یعنی سوال جو ہے کہتے ہیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ سوال کریں گے تو آپ جو ہے ہم لوگ الگ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے تمام باتیں بتائیں. میں جلدی صاحب کے سامنے یتیم بچوں کی بات بتا دیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب خضر نے کہا کہ یہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، یعنی ان کا کنز ہے، خزانہ ہے. ہم اس کو دیوار اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ خزانہ محفوظ رہ جائے. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اس مال کو جو ہے کہتے ہیں حاصل کر لیں گے. اور ابھی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کو نہیں معلوم ہے، اندازہ نہیں ہے.
اور یہ دیوار اگر نہ رہی تو کوئی نکال لے جائے گا. تو دیکھیں وہیں پر جو ہے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سامنے والا جیسا بھی ہو ہمیں جو ہے ہر ایک کی حفاظت کرنی چاہیے. یتیم پروری جو ہے، یتیم کی حفاظت اور ان کے اموال کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آخر میں 2 بار معبود میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے. امام کے آواز انصار میں شمار فرما. پروردگار تمام لوگوں کو بیماریوں سے نجات دے دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما.